اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ اے مریم، تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ اے پیغمبر، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں۔ تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ اس وقت تم ان کے پاس تھے جب وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے، یعنی مریم کی کفالت کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی، اور راست باز لوگوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، پروردگار، مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں؟ اللہ نے فرمایا، اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہی اللہ اس کو، یعنی عیسی ابن مریم کو، کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا، اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا، جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو تندرست کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو میں وہ سب بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے، یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، یہی سیدھا راستہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو۔ اب ان آیات کریمہ میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے جو مختلف پہلو ان آیات میں مذکور ہیں، ان کی تھوڑی سی تشریح عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع کیا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ وہی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو سارے جہانوں پر فوقیت دے کر ان کو منتخب کیا تھا نبوت کے لیے۔ یعنی یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کوئی اچنبھا اور انوکھا نہیں تھا، بلکہ یہ اسی اللہ تعالیٰ کے نعمت کا ایک تسلسل تھا جو حضرت آدم کے وقت سے چلی آ رہی ہے، یعنی پیغمبری کی نعمت۔ پھر آگے فرمایا کہ ذریۃ بعضھا من بعض، یعنی یہ جن نسلوں کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ ملتے جلتے ہونے کے معنی یہ کہ اپنی نیکی میں، اپنے اخلاص میں، اور اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا تھا، یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، واللہ سمیع علیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ
لوگوں کی دعائیں سنتا بھی ہے اور لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر بھی ہے. اسی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے لوگوں کی دعائیں سنی، اور آگے ان دعائیں سننے کے کچھ واقعات مذکور ہیں کہ اذ قالت امرأۃ عمران، اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا، یعنی یہ دعا مانگی تھی کہ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ پروردگار میں نے اب میرے پیٹ میں جو حمل ہے میں نے آپ کی خاطر اس کو نظر مانی ہے، محررن، کہ میں اس کو ہر کام سے آزاد کر رکھوں گی، دنیا کے اور تمام کاموں سے اس کو بالکل فارغ رکھوں گی، فتقبل منی، تو میرے لیے میری طرف سے اس بات کو قبول فرما لیجیے. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کسی اپنی اولاد کو اس طرح نظر ماننا کہ وہ صرف کسی مسجد کے اندر یا کسی عبادت گاہ کے اندر خدمت انجام دے گا، یہ نظر ان کی شریعت میں جائز تھی، اس لیے انہوں نے یہ نظر مانی تھی. لیکن امت محمدیہ علیہ صاحب اسات والسلام کی شریعت میں اس طرح کی نظر معتبر نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اولاد کی تربیت اور اولاد کو صحیح رکھنے کے لیے مختلف فرائض ماں باپ کے اوپر عائد کیے ہیں. لہٰذا اس طرح کا وقف کہ اپنی اولاد کو وقف کر دیا جائے، وقف اصطلاحی طور پر یہ وقف نہ درست ہوتا ہے اور نہ اس کی نظر درست ہوتی ہے. حضرت مریم کے زمانے میں اور حضرت مریم کی شریعت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایسی نظر ماننا جائز تھا، جس کی وجہ سے حضرت مریم نے یہ نظر مانی تھی. اب کسی کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے ساتھ خصوصی معاملہ فرما کر اور ان کے زندگی کے اندر خصوصی حالات پیدا کر کے اور معجزات ظاہر کر کے یہ خصوصیت ان کی رکھی تھی. لہٰذا اس پر آج کوئی اگر یہ قیاس کرے کہ میں اپنی اولاد کو وقف کر دیتا ہوں تو یہ حضرت نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا کرنا درست نہیں ہے. پھر آگے فرمایا کہ فلما وضعتھا، جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، مریم پیدا ہو گئی، تو قالت، انہوں نے کہا کہ ربی انی وضعتھا انثی، کہ پروردگار میں نے تو ان کو مؤنث پیدا کیا ہے، یعنی یہ بچی پیدا ہو گئی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، بیچ میں اللہ تعالیٰ جملہ معترضہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا تو تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہونے جا رہا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، حضرت مریم نے کہا کہ ذکر یعنی مذکر مؤنث کے جیسا نہیں ہوتا، یعنی یہ بچی اس درجے کی خدمت بیت المقدس کی انجام نہیں دے سکے گی جیسے کہ ایک بیٹا انجام دیتا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انی سمیتھا مریم، میں نے ان کا نام مریم رکھ دیا ہے، وانی اعوذھا بک، اور میں ان کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا، اور ان کی جو اولاد ہو اس کو بھی پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان کے شر سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان ان کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں فتقبلھا ربھا بقبول حسن، آپ ان کے پروردگار نے حضرت مریم کو بہترین طریقے سے قبول فرمایا. قبول فرمانے کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ بیت المقدس کے لیے مناسب نہ ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول فرما لیا کہ بیٹی ہونے کے باوجود ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور بیت المقدس کے اندر ان کی عبادت باعث ثواب ہوگی. وَأَنبَتَھا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بہترین طریقے پر پرورش فرمائی. وَكَفَّلَھا زکریا، اور ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا، یعنی وہ اس کے سرپرست بن گئے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے تو وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس کوئی رزق پاتے. رزق کی تفصیل یہاں پر قرآن کریم نے بیان نہیں فرمائی، لیکن انداز سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ غیر معمولی چیز تھی، کیونکہ آگے حضرت زکریا نے پوچھا کہ مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آ گیا، جس کے معنی یہ کہ کوئی غیر معمولی چیز تھی، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے موسم کے پھل تھے. قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا کہ اللہ کے پاس سے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریہ ربہ، اس موقع پر زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی۔ قالا، انہوں نے کہا کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے پروردگار مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ پاکیزہ اولاد کے لیے بھی دعا کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور نہ صرف یہ کہ اولاد کی دعا کرنا بلکہ اولاد جو پہلا ہو چکی ہو اس کے نیک ہونے کی اور اس کے پاکیزہ ہونے کی دعا کرنا بھی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ فنادت الملائکۃ وهو قائم، چنانچہ ایک دن جب کہ زکریا عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کو فرشتوں نے آواز دی اور فرمایا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے۔ اللہ کے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جیسا کہ اس صورت کے شروع میں بھی میں نے واضح کیا تھا کہ ان کو کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باپ کے بغیر صرف اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان سے پہلے پیدا ہو گئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تصدیق فرمائی، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے۔ پہلے سے لوگوں کو انہوں نے بشارت دی تھی کہ عنقریب ایسے پیغمبر آنے والے ہیں، اور فرمایا وسیدن، وہ لوگوں کے پیشوا ہوں گے، وحصوراً، اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خاص صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر پورا قابو رکھنے والے ہوں گے۔ یہ صفت اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام میں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفس کو قابو میں رکھتے ہیں، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خاص طور سے اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنے مشغول رہتے تھے کہ ان کو نکاح کرنے کی طرف رغبت نہیں ہوئی۔ اگرچہ عام حالات میں نکاح سنت ہے اور اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے نفس پر اتنا قابو پائے ہوئے ہو جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، تو اس کے لیے کنوارا رہنا بھی بلا کراہت جائز ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بطور ایک تعریف کے نقل فرمائی ہے۔ وہ نبیًا، اور پھر فرمایا کہ ان کی چوتھی صفت یہ ہوگی کہ وہ نبی ہوں گے اللہ کے، من الصالحین، اور ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا، راست باز لوگوں میں ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر حضرت زکریا کو دی گئی تو حضرت زکریا نے فرمایا کہ ربی انا یکون لی غلام، یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود ہی تو دعا کی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تو پھر یہ کیسے فرمایا کہ میرے یہاں کیسے پیدا ہوگا؟ یہ در حقیقت ایسا ہے کہ جب آدمی کو اچانک کسی غیر متوقع بات کی خبر ملتی ہے تو اس پر وہ تعجب کا اظہار کرتا ہے۔ اسی تعجب کا اظہار حضرت یحییٰ زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اور ساتھ ہی اس میں یہ سوال میں یہ بات بھی پوشیدہ تھی کہ یہ تو یقین ہے کہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ بچہ ہوگا تو ہوگا، لیکن وہ کس طرح ہوگا؟ کیا ایسا ہوگا کہ ہم میاں بیوی جوانی کی حالت میں واپس چلے جائیں گے اور ہمارے اندر اولاد کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، یا یہ کہ ہم اسی بڑھاپے میں رہیں گے اور بڑھاپے میں رہنے کی حالت میں اولاد پیدا ہو جائے گی؟ تو یہ دونوں باتیں اس سوال کے اندر مضمر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی تم جوانی کی طرف نہیں لوٹو گے بلکہ اسی بڑھاپے کی حالت میں تمہارے اولاد پیدا ہو جائے گی۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے،
یعنی جب وہ وقت آ جائے جب کہ تم سے بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم کر دی جائے گی، تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تمہارے بیوی کے ہاں حمل ٹھہر گیا۔ البتہ اس وقت تم لوگوں سے تو بات نہیں کر سکو گے، لیکن دوسرے لوگوں سے بات کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر کی صلاحیت پھر بھی باقی رہے گی۔ لہذا فرمایا کہ فسبح بحمد ربک، نہیں فرمایا وذکر ربک کثیرا، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، وسبح، اور تسبیح کیا کرو، بالعشی، ڈھلے دن کے وقت بھی، اور والابکار، اور صبح سویرے بھی۔ یعنی ڈھلے دن کا معنی جب سورج مغرب کی طرف ڈھل جائے اس وقت سے لے کر شام تک کے وقت کو عشی کہا جاتا ہے، اور ابکار کے معنی صبح سویرے کا وقت۔ ان اوقات میں تم اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، 3 دن ان کے اوپر یہ حالت طاری رہی کہ وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے اور اللہ اولاد کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ پھر دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور اس وقت کا بھی تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، وطہرکی، اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ اور کہا تھا کہ یا مریم اقنوتی لربکی، اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو، واسجدی، اور سجدے کرو، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ تلقین فرمائی گئی فرشتوں کے ذریعے۔ یہ سارے واقعات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہیں دے رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ تم اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ یعنی جس وقت ان کے درمیان یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ مریم کی کفالت کون کرے، اور اس میں لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی تھیں، اس وقت بھی تم ان کے پاس نہیں تھے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ سارے واقعات جو بھی تمہاری زبان پر اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائے ہیں، یہ تمہیں پہلے سے معلوم نہیں تھے، نہ تم موجود تھے، لیکن تمہاری زبان پر جو یہ واقعات اس طرح جاری ہو رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے اور دلیل واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وحی نازل کی ہے اور تمہیں اللہ نے نبی اور پیغمبر بنایا ہے۔ تو یہ تمہاری رسالت کی واضح دلیل ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ حضرت مریم کے واقعے کی طرف لوٹ کر فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا تھا کہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے اپنے ایک کلمے کی۔ اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کلمے سے مراد کیا تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا۔ اور کلمہ اس لیے کہا کہ وہ صرف اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوئے تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ وجاہت والے ہوں گے دنیا اور آخرت میں، یعنی ان کی شخصیت وجیح شخصیت ہوگی۔ ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ ویکلم الناس فی المہد، اور وہ گہوارے میں، یعنی بچے کے جو پالنا ہوتا ہے، جس میں بچے کو رکھا جاتا ہے، اس میں بھی لوگوں سے بات کرے گا، اور وکہلن، اور بڑے ہو کر بھی بات کرے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس کو معجزہ عطا فرمائیں گے کہ بچپن ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرما دیں گے، جس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ مریم میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دیں گے کہ وہ بچپن میں ہی
یعنی دودھ پیتا ہونے کی حالت میں ہی وہ بولنا شروع کر دیں گے، اور اس طرح بولنا شروع کر دیں گے جیسے کہ ادھیڑ عمر میں آدمی بولتا ہے، وہ کہلن بڑی عمر میں جیسے بولتا ہے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہاں بھی حضرت مریم نے طبی طور پر تعجب کا اظہار کیا۔ حضرت مریم نے کہا قالت ربی انا یکون لی ولد، پروردگار مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، فَيَكُون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کتاب کی تعلیم دیں گے اور حکمت کی، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل کی تعلیم دیں گے، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور انہیں بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجیں گے، اور یہ کہیں گے، ان کے زبان سے یہ بات کہلوائیں گے اللہ تعالیٰ کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس اب تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دکھاتے تھے کہ گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بنائی، اس میں پھونک ماری تو وہ حقیقی پرندہ بن گیا۔ اور دوسری علامت یہ کہ دوسری نشانی یہ کہ ابرئ الاکمہ، میں مادرزاد اندھے کو تندرست کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، والابرص، اور کوڑھی کو تندرست کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، وأحیی الموتى، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور ساتھ ہی یہ معجزہ بھی بیان فرمایا کہ وأنبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، میں وہ سب تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتے تھے کہ فلاں شخص نے گھر میں کھانے کا کیا سامان رکھا ہوا ہے اور کیا کھا رہے ہیں اور کیا انہوں نے گھر میں ذخیرہ رکھا ہوا ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے تھے۔ علم غیب تو اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتا، کلی علم غیب کہ ہر چیز کا غیب کا علم یہ سوائے اللہ کے کسی کی صفت نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں تو غیب کی کوئی خبر بتا دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت سے غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر بتا دیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، تو آگے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم، بلا شبہ ان سب باتوں میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے ایمان لانے کے لیے یہ نشانیاں کافی ہونی چاہیے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاۃ، اور یہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، یعنی میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ اور کوئی کتاب آسمانی نازل نہیں ہوئی، بس مجھ پر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، بلکہ تورات کے بارے میں یہ اعتراف اور اعلان کرتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے میں آیا ہوں تاکہ تم پر کچھ چیزیں جو تورات میں حرام کی گئی تھیں اب میں تمہارے لیے حلال کر دوں، جیسے مثلا موسوی شریعت میں بنی اسرائیل کے لیے اونٹ کا گوشت اور چربی اور بعض پرندے اور مچھلیوں کی بعض قسمیں حرام تھیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں انہیں جائز قرار دے دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ انبیاء کرام کو شریعتیں مختلف ادا کی گئیں، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ دین تو سب کا ایک ہے،
لیکن شریعتیں اور شریعت کے جزوی احکام مختلف انبیاء کے ہاں مختلف ہوتے رہے ہیں. ان میں سے بعض چیزیں جو پہلے حرام تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی شریعت میں حلال کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی کی طرف اس کا اشارہ ہے. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، یعنی سارے معجزات لے کر آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہذا اللہ سے ڈرو. وَأَطِيعُونِ، اور میرا کہنا مانو. ان اللہ ربی و ربکم، یقین رکھو کہ اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات اور ان واقعات کے ذریعے یہ بات واضح کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا یا خود خدا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ یہی دعوت دی کہ اللہ ہی تمہارا پروردگار ہے، اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے.